یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ باشعور ملحد بے شعور مومن سے بہتر ہے؟ پہلے تو ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جس چیز پر اعتراض ہو رہا ہے ذرا اس کی بنا استدلال تو قرآن سے لے کر آئیں. نہیں، اس میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، تین چیزوں پر ایمان، اس کے بعد عمل صالح کرے وہ جنت میں جائے گا. من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، اس ایمان میں بے شعور لکھا ہوا ہے. نہیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہے. ایک بندہ کوشش جدوجہد سے، ایک بندہ پیدائشی طور پر اسی ماحول اسی گھرانے میں پیدا ہوا. خدا نے اس دونوں معاملے کو لیے ہی نہیں نا، شعور باشعور کو تو لیے ہی نہیں. تو وہ کیوں کہتا ہے کہ یہ تمہارے سامنے جو کھڑے ہوئے ان کو شعور نہیں ہے؟ وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، صحابی ہو، اہل کتاب ہو، ایمان شرط ہے؟ ذرا مجھے اس میں بے شعور کا لفظ ڈال کے بتائیے بھائی. انسان کو جو سب سے بڑا شرف روئے زمین پہ ملا ہے وہ شعور ملا ہے. ذرا تصور کریں، اس بات سے میں اس کو جوڑتا ہوں، ہم دنیا کو خدا کا یہ پیغام دے رہے ہیں. یہ خدا کا انصاف دیکھو کہ تم مسلمان پیدا ہو کے جنت میں چلے گئے اور مجھ ملحد کو اللہ تعالیٰ جلائے گا جو شعور کے رستے میں چل کر کچھ سوالات اٹھا رہا ہے. اس کا جواب دیا میں نے ایک ملحد کو کہ میرا اللہ اس طرح کا غیر منصف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ فَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کس کو کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے. جو میری شریعت پر عمل پیرا نہ ہوئے عند اللہ وہ کافر ہیں. ادھر عند اللہ تو نہیں لکھا، یہ تو طالبان والی عہد ہے. یہودی کیا کہتے تھے؟ وہ تو الگ کیس. نہیں کوئی کیس نہیں ہے. یہودی ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمان ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے. مسلمان نہیں، مومن ہونا. اچھا مومن کیا ہوتا ہے ذرا بتائیے. ولایت علی کو ماننا ایمان. اچھا بس ٹھیک ہے. ابے یار آپ تو ایسا گرایا ہم نے بحث کو.